پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. وفاق میں نگراں وزیر صحت کے مؤثر اقدامات. سندھ میں نگراں وزیر صحت کے بالواسطہ مذاکرات. جناح ہسپتال پر گمشدہ MOU کے منفی اثرات. مالی بے قاعدگیوں. علاج معالجے کے نظام کی تباہی. روبوٹک سرجری کی ٹریننگ کی آڑ میں 40 لاکھ روپے کے سیر سپاٹے کا پلان. NICVD میں اندھیر نگری چوپٹ راج کے خلاف عدالت میں 2 نئے مقدمات. اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آئیکن بیل بجانا بھی نہ بھولیں. اب آپ ممتاز طبی صحافی سراج الدین امجدی کی آج کی معلوماتی تجزیاتی اور انکشافات پر مبنی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے وزارت کا منصب سنبھالتے ہی سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کی لاقانونیت پر مبنی اقدامات کے خلاف بڑے پیمانے پر مؤثر اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں اور سابق وفاقی وزیر کی خلاف قانون باقیات ڈائریکٹر ٹو منسٹر کو جوائنٹ سیکریٹری اسپتال کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سیکشن افسر سے بھی چارج واپس لے لیا گیا ہے. گلوبل فنڈ کے تعاون سے عمودی پروگرام کے کوارڈینیٹر کی اہم اسامی خالی ہونے پر وزارت صحت کی پرانی کرپٹ مافیا مذکورہ پرکشش اسامی کے حصول کے لیے بے چین ہو چکی ہے. وفاقی وزیر صحت کو پرکشش اسامیوں پر تقرری اور سفارشی افراد کی کالز اور اہم شخصیات کی ملاقاتوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر ندیم جان نے قواعد کے مطابق اہم اسامیاں پر کرنے کے لیے متعدد سمریاں منظوری کے لیے ارسال کر دی ہیں. سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کو اپنے خلاف قانون افسروں کو ہٹانے پر انہوں نے تاحال پراسرار خاموشی اختیار کی ہوئی ہے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہے. تاہم مصطفیٰ جمال قاضی نگراں وفاقی وزیر صحت کے حد سے چڑھے بغیر امیگریشن کی پرکشش اسامی سنبھالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن سندھ کے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز حلف اٹھانے کے بعد تاحال نیو سندھ سیکریٹریٹ کی 6ٹھی منزل پر وزرائے صحت کا پرانا دفتری اب تک حاصل کر پائے ہیں اور سسٹم کے سیکریٹری صحت سہیل قریشی سے غالباً وہ تاحال محکمے کی بریفنگ لینے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. ان کا انتخاب سابق وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی چوائس بتایا جاتا ہے، جبکہ وہ سسٹم توڑنا تو دور کی بات ہے. باخبر ذرائع کے مطابق کل منگل کی شام محکمہ صحت کے سسٹم کے لوگوں کے ایک خصوصی اجلاس میں نگراں وزیر صحت سندھ نے اپنے ایک نمائندے کے ذریعے مذکورہ اجلاس میں بالواسطہ طور پر شرکت بھی کی ہے. ڈاکٹر سعد نیاز کے پروفیشنل ڈاکٹر ہونے پر کوئی دو رائے نہیں، وہ مسیحاؤں کا فخر ہے، لیکن وزارت صحت چلانا معاملہ اور ہے. سسٹم کے لوگوں کو اپنے پیس سیونگ کے لیے ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بقول غالب مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. بس ناظرین کرام، سندھ کی نگراں وزارت صحت نئی بوتل میں پرانی شراب سے زیادہ کچھ نہیں. یہ درست ہے کہ ان کا کام غیر جانبدار شفاف انتخابات کرانا ہے جو جانبدار سسٹم کی کرپٹ انتظامیہ کے ساتھ کبھی بھی ممکن نہیں.
توہین عدالت کے مرتکب جناح ہسپتال کے انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول کی نااہلی نے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل جیسے مثالی قومی تدریسی ادارے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ او پی ڈی جہاں یومیہ ہزاروں مریض مفت علاج کے لیے آتے تھے، وہ بیابان بن چکی ہے اور اس کا دورانیہ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک محدود ہو گیا ہے۔ مریض رول گئے۔ اربوں روپے کی وفاقی حکومت کے 3 ہسپتالوں کی ملکیت کا او ایم یو، جو نواز شریف جیسے قومی مستند مجرم کی رہائی کے لیے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر انہیں بیرون ملک جانے کے انوکھا واقعہ ہماری تاریخ کا سیاسی باب ہے، ویسے ہی 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر من مانے او ایم یو کا معاہدہ، جو کراچی یا اسلام آباد کے بجائے سکھر میں ایک سیاسی جماعت کے وفاقی اور صوبائی وزرائے صحت کے مابین طے پایا تھا، اس کی اصل کاپی تو شاید سکھر کے پل سے پانی میں بہہ چکی ہے، لیکن اس کی نقل تک محکمہ صحت سندھ میں دستیاب نہیں، جس کی تصدیق گزشتہ روز شاہد رسول کے دفتر سے کی گئی ہے۔ جو لوگ معاہدے کی دستاویز نہیں سنبھال سکتے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم ہمارا ہوگا۔ ناظرین کرام، جناح ہسپتال کی انتظامیہ کی موجودہ صورتحال کو آپ نے جانا، جہاں کروڑوں روپے کی کسی اور مد کی رقم کسی اور مد میں خرچ کر کے اب ٹھیکیداروں سے اس رقم کی چندے کی صورت میں جمع کرنے کی کوششوں میں شاہد رسول روبوٹک سرجری کی ٹریننگ کے لیے ایک ٹیم کے ہمراہ دبئی روانہ ہونے والے ہیں۔ جناح ہسپتال کے مذکورہ مالی بحران میں شاہد رسول کے شوق پر 40 لاکھ روپے کے خطیر اخراجات ہوں گے، جبکہ محکمہ صحت میں روبوٹک سرجری پہلے ہی نیب کے زیر تفتیش ہے، اور شاہد رسول جیسے لوگوں کو جن کی ریٹائرمنٹ میں 1.5 سال رہ گیا ہے، وہ ٹریننگ کر کے بڑھاپے میں روبوٹک سرجری کی غریب مریضوں کی کیا خدمت کریں گے، جن سے یومیہ او پی ڈی نہیں سنبھل پا رہی ہے، اور تدریسی اسپتال کو انہوں نے اپنے اقدامات سے پرائمری ڈسپنسری میں تبدیل کر دیا ہے۔ سندھ کے سسٹم کو جو عزت شاہد رسول نے دلائی ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اب آئیے این آئی سی وی ڈی میں، جہاں اندھیر نگری چوپٹ راج سسٹم کی نگرانی میں اپنے پورے عروج پر ہے، تاہم ادارے کے ایک حب الوطن اور فرشناس گریڈ 19 کے افسر کی جانب سے گزشتہ دنوں چیف فائنینشل آفیسر فیصل عبدالستار اور سہیل خان چیف آپریٹنگ آفیسر کے خلاف 2 علادہ درخواستیں سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے۔ یہ دونوں افسر لاقانونیت کا مجسمہ ڈاکٹر ندیم قمر کے نور نظر بتائے جاتے ہیں۔ فیصل عبدالستار کو 55 سال کی عمر میں براہ راست گریڈ 19 میں 22 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر، اور سہیل خان کو بلوچستان کے ڈومیسائل کے باوجود 19 گریڈ میں بھرتی کر کے 7 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ اس ہسپتال میں دی جا رہی ہے جہاں مفت علاج سالوں سے خواب بن چکا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ ویلڈن مدعی مقدمہ۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان پائندہ باد۔